السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ زبردستی جو انتخابات کا ڈرامہ پاکستان میں چل رہا ہے، جس میں آپ سب نے دیکھا تشدد بھی ہے۔ ابھی انتخابات ہوئے نہیں، ہر طرف تشدد ہے، اٹھا لو، مار دو، ننگا کر دو، ویڈیو بنا لو، یہ والا ماحول پیدا کیا گیا۔ دہشت گرد، جی ہاں، دہشت گردی کی اس فضا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کو صرف سوشل میڈیا سے مل سکتا ہے۔ کل ایک ویڈیو ملی سوشل میڈیا سے، میرے پاس موجود ہے۔ خواتین ہیں، وہ مریم کو بھی گالیاں دے رہی ہیں اور اس کے باپ کو بھی گالیاں دے رہی ہیں۔ کتنی بدقسمتی دیکھے ہمارے حکمرانوں کی، جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر حکومت کریں، ان کو ننگا بھی کریں، ان کو ماریں بھی، مگر ان کے نام پر ووٹ بھی لیتے، ان سے ووٹ بھی لیتے، ان کے نام پر سیاست بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، اور ایسی وہ سہولتیں، جو بنیادی سہولتیں جو ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ان کو ملی۔ وہ خواتین سامنے آ کر اسے گالیاں دے، اور اس کو کوئی شرم نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جو غیرت تو پہلے نہیں کسی ہمارے حکمران میں تھی، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر کسی ایک آدھے حکمران میں کچھ شرم، حیا یا غیرت تھی، تو اس کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اتنے بے شرم لوگ میں نے نہیں دیکھے کہ اس کے والد کو بھی وہ کتا کہہ رہی ہے، اس کو بھی کہہ رہی ہے، لیکن یہ آگے سے مسکرا رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم دوبارہ گورنمنٹ، ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں، ابھی بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، جیسے ہی ہم دوبارہ آئیں گے پھر ان سے بدلے لیں گے، ابھی یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ظلم کا ایک طوفان باقی ہے، اور جو ابھی آپ ظلم دیکھ چکے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے، یہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ نہ تو عوام کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، نہ ہی پاکستان کی بہتری کے لیے آتے۔ ہماری جو حالت بن چکی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، ایران کا حملہ بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی دہشت گردی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد۔ اب انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک سوال اور بھی چل رہا ہے اس وقت، اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ اگر ایران کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو شاید انتخابات ملتوی کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایسے کاموں میں بھی ملوث رہی ہیں کہ انڈیا سے خود کیا کہ حملے کرواتی رہی ہیں۔ پاکستان کے جب اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دوسرے ملکوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی 2-4 راکٹ وغیرہ ڈال دو تاکہ پبلک کا دھیان ادھر ہو جائے۔ اور ابھی سوشل میڈیا پہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سوال ابھی سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر ہر طرف سے ان کے آزاد امیدوار کھڑے جس طرح ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بعد میں کیا تشدد کیا جائے گا اس کا پروگرام بن چکا ہے۔ اور لوگوں نے تو یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ ایران نے حملہ کیا تو اگر ہم سوئے ہوتے تو وہ لوگ بھی پھر سوئے ہوتے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب اسامہ کا کیس تھا، میں نے پہلے ہی بات کی تھی، تو اس وقت بھی ہمیں پتہ کافی دیر بعد چلا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی آ گیا ہے اور آ کے چلا بھی گیا ہے، اور پھر بعد میں ہماری آنکھیں کھلی تھی۔ جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا سسٹم ہے، پورا سسٹم، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا کام کچھ اور ہے، وہ بھی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو بھی سیاست سے دلچسپی ہے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں پاکستان کے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس طرح کے قوانین بنا کر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں جو بڑا بندہ ہے جو سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیوں یہ بات کی، وہ جھوٹ بول لے، وہ جو مرضی کرے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس بندے
کا پرابلم یہ تھا کہ عمران خان نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور یہ پھر اس کے خلاف ہو گیا اور اس نے بدلہ لے لیا. آپ سب کے علم میں ہے اس کی پارٹی سے بھی پھر جس طرح وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ کو یہ آواز اٹھائے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ٹھیک کو ٹھیک وہاں پہ کہہ سکیں. آپ نے ہر چیز یہی کہہ دی ہے، غلط کو بھی ٹھیک کہنا. یہ جو مرضی کرتے رہے. آپ کو یہ پاکستان میں نہ کسی قانون کے تحت نہ آئین کے تحت عوام کو یہ حق دیا گیا. انسلٹ، ان کی بے عزتی جب آپ کریں گے، عوام کی بے عزتی ہوتی رہے، عوام روزانہ ذلیل و خوار ہوتی رہے، عوام سڑکوں پہ مرتی رہے، عوام کو کھانا نہ ملے، عوام کو میڈیکل نہ ملے، عوام کھجل خراب ہو جائے، عوام غرق ہو جائے، اس کی کوئی بے عزتی نہیں. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا ہوا ہے. مگر ان کے خلاف اگر ایک بات بھی آپ نے کہہ دی، وہ پھر عوام ہی بھگتے گی. سوشل میڈیا پہ آج کل جس طرح فوری طور پہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے، لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہمارے لوگوں کا. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پھر اس کو کہتی ہے کہ جناب یہ تو بڑی اچھی بات کی، لیکن جب غلط بات کہتے ہیں تو پھر جناب یہ آپ کے اوپر کیس بنانے شروع کر دیتے. پاکستان میں رہنا ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس وقت اٹھا لیا جائے، کس وقت مار دیا جائے. کوئی بھی آ کے گلو باٹے، انہوں نے جس طرح پروگرام رکھا ہوا، یہ نہیں کہ نواز شریف نے گلو باٹی پروگرام رکھا ہوا، یہ سب نے گلو باٹی ہیں. سب آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے، جو قابو آ جائے، یہ نہیں دیکھتے یہ غریب ہے یہ امیر ہے، بس اس کو اٹھا لو، مار دو، ننگا کر دو، غائب کر دو. یہی حکمت عملی ان کے پاس ہے. انہوں نے کبھی ایسی حکمت عملی اپنائی ہی نہیں کہ عوام کو گلے لگائے. کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ عوام کے جو دکھ درد ہیں ان کو اپنے دکھ درد سمجھا جائے. یہ کہتے جناب ہمارا یہ ملک ہے، ہم یہاں پہ بادشاہ ہے اور آپ نے جو کرنا کر لو. نہ ہم جمہوریت لے کے آئیں گے، نہ ہم چاہتے ہیں. ابھی پرسوں بھی سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام چل رہا تھا کہ یہی طاقتور لوگ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں انتخابات ہوں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں کسی طرح کے بھی حالات ٹھیک ہوں. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. انتخابات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے ایک ڈرامہ چلا تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، سیکیورٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. مگر اب کیونکہ ان کے پلان جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب سارا کچھ ہے ان کے پاس. میں اس لیے کھل کر اب نام نہیں لیتا کہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی غیرت مند انسان ہو، اس کو اس کے باپ کو گالیاں دی جائے تو وہ ویسے ہی کہتا ہے یا لعنت بھیجو ایسی سیاست پہ جس میں روزانہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا. مگر جب غیرت مر جاتی ہے، انسان بغیرت ہو جاتا ہے، اس کو گالیاں دو، جوتے مارو، اس کے منہ پہ سیاہی ڈالو. آپ نے دیکھا نواز شریف کو جوتا بھی پڑا تھا، کوئی فرق پڑا؟ کبھی انہوں نے کوئی ایسے چہرے پہ شرمندگی کا اظہار کیا؟ نہیں کیا. یہ والیوم 10 آپ نکال لے، یہ جو سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ابھی مجھے اطلاع ملی اور 5 ججوں کو یہ کہہ رہے کہ استعفے دو. ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور ان کو پریشر میں لے کے آ رہے ہیں کہ آپ بھی استعفے دو، اگلے دنوں میں شاید وہ بھی استعفے آ جائے. کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے 19-20 کی تو آپ گئے، اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو آپ کی بیوی گئی، بچے گئے، جوان لڑکی گئی، اس کی ویڈیو بنے گی، یہ بنے گی، وہ بنے گی، اس کی عزت سے کھیلا جائے. یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا وہاں پہ، اور کچھ نہیں ملے گا. آج بھی بے گناہ لوگ جیلوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے، ان کے پیپر بھی ریجیکٹ کر دیے، وہ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، کچھ جرم بھی ثابت نہیں ہوا. اندھیر نگری چوپڑ راج، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. کیا کر لیں؟ یہ سنجید کے پیپر انہوں نے اعتراضات لگا کے ریجیکٹ کر دیے، کیا کر لیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہی نہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کر سکیں. تو جناب پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھنے ارد گرد بھی دشمن، ملک میں بھی دشمن، اور ہمیں جی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا.
ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی پروگرام ایران جنگ کے بارے میں ایک اسپیشل آ رہا ہے، وہ بھی ضرور سنیے گا، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔